ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل شادی بیاہ پہ یا کہیں بھی چلے جائیں تو سبز چائے یا کشمیری چائے جو بھی ملتی ہے وہ پلاسٹک کے کپ میں ملتی ہے. لیکن ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کون کون سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں اور اندر میں کتنا انسانی باڈی میں پلاسٹک کا اکٹھا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب اس حوالے سے بڑا اپنا کام بھی کر چکے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین ان کی بڑی مانی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، انسان نے اپنی سہولت کے لیے، آسانیاں کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں تو اچھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں شارٹ ٹرم یا کبھی کبھار یوز کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جب لمبا عرصہ استعمال کریں گے تو اس کے پھر سائڈ افیکٹ بھی آتے ہیں. جیسے ایک یہ کپ ہے جو عام طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ شادیوں بیاہ میں تو ہوتا ہی یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے آپ کو یہ کیفے ہیں، چائے کیفے، کافی کیفے، وہ بھی اسی میں چائے دے رہے ہیں. یہ بیسیکلی پولی اسٹائرین ایک کمپاؤنڈ ہے. تو پولی اسٹائرین کمپاؤنڈ کے اندر جب گرم چیز ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اسٹائرین مونومرز ریلیز ہوتے ہیں. وہ اسٹائرین مونومرز کارسوجینک ہے، یعنی وہ کینسر کاز کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو اینڈوکرائن ہے اس میں چینجز لے آتے ہیں. اینڈوکرائن کیا چیز ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہارمون ہے، جیسے ٹیسٹوسٹیرون، مردوں میں فرٹیلیٹی لیول کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور کسی چیز سے ڈریں مت، اس سے تو ڈرنا چاہیے مردوں کو. دوسرا تھائرائڈ، خواتین میں خاص طور پہ تھائرائڈ ہارمون کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے موٹاپے کی ایک ریزن یہ تھائرائڈ ہے. اور وہ بھی اس کا جب ریگولر آپ استعمال کرتے ہیں، ہر روز ہی آپ کیفے سے منگوا کے چائے اس سے پی رہے ہیں، مطلب سال میں ایک دفعہ پی لیا اس کا کتنا کا نقصان ہونا ہے جب ریگولر یوز کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمون انسولین جو ہارمون ہے ہمارا نا، تو وہ انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے. اب انسولین ریزسٹنس آ گئی تو شوگر بھی آپ کو ہو گئی، آپ کو گردوں کا بھی مسئلہ بن گیا، آپ کا لیور کا بھی مسئلہ بن گیا، فیٹی لیور بھی ہو گیا، بلڈ پریشر بھی ہو گیا. پھر یہ کہ کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تھوڑا بہت پلاسٹک بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کی اسٹرینتھ کے لیے. جب وہ پلاسٹک اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو گرم چیز جو ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بی پی اور فیلیٹ نامی دو کمپاؤنڈ بنتے ہیں. یہ آپ کے ڈائریکٹ کارسوجینک تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو جوڑوں، گھٹنوں، باقی جگہ کے اوپر آپ کی دردیں ہوتی ہیں نا، اس کا بھی باعث ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی خوفناک باتیں ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی ایسا کوئی کرائٹیریا حکومت کی جانب سے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس کی استعمال کم کیا جائے یا کمپین چلائی جائے، یا بس سب کچھ چھوڑ دیا ہے کہ لوگ جو مرضی کریں، دکاندار جو مرضی کریں، اسی میں سوپ یخنی سب کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں گورنمنٹ نے جیسے پچھلے دنوں میں ایک قانون پاس کیا تھا کہ جو روٹیاں ہیں اور سالن ہیں وہ شاپروں میں نہ دیں. وہ بی پی اے اور فیلیٹ وہ بناتے ہیں بہت زیادہ. تو اس میں تو بہت حد تک میں نے دیکھا ہے کہ اب جو تنور ہے نا، وہاں پہ وہ انہوں نے پیپر رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو روٹی رکھ کے دیتے ہیں اور شاپر نہیں دیتے. لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں سے شاپر لے آتے ہیں. تو وہ قانون سازی کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے، لیکن اور زیادہ اس میں تھوڑی سختی چاہیے. اس حوالے سے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کے خیالات بھی آپ نے سنے. ماہرین کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ جو کپ ہوتے ہیں یہ بالکل زمین میں بھی جذب نہیں ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی شاپر ہے یا کوئی بھی پلاسٹک کی آئٹمز ہے وہ آہستہ آہستہ حل ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی 400-500 سال بعد بھی ایسے ہی موجود رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جب باڈی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی نمودار ہوتی ہیں چیزیں بیماریوں کے حوالے سے کہ یہ علامتیں سامنے آنے لگیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ اس میں تیز گرم چیز ڈالتے ہیں نا، تو اگر آپ دیکھتے ہو نا یہ نرم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی جو اسٹائرینز ہیں نا وہ آ گئے ہیں. ایک آدھ دفعہ یوز کرنا تو کچھ نہیں، آپ عادت ہی بنا لیتے ہو. آپ نے اپنے کمرے میں بھی، اپنے آفس میں بھی رکھے ہوئے ہیں کہ مہمانوں کو بھی سرو کرنا ہے، خود بھی پینا ہے، ساتھ آپ کے چائے کا کیفے ہے وہاں سے منگوا رہے ہو. جب ریگولر آپ اس کا استعمال کرو گے تو پھر آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس آنا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، اس پہ صرف گرم چیزوں کا مسئلہ ہے یا کولڈ ڈرنک کا بھی مسئلہ ہے؟ ٹھنڈی چیزیں عام طور پہ اس کے اندر نہیں بناتی کچھ کمپاؤنڈ، یہ گرم چیز سے ہی بنتا ہے. اور اس کا متبادل کیا، لوگ کیا متبادل استعمال کریں چائے پینے کے لیے، سوپ کے لیے؟ ایک تو وہی ہے کہ آپ شیشے کے اور چینی کے جو کپ ہیں جو روایتی طور پہ ہمارے استعمال ہوتے تھے وہ سب سے سیف ہیں.
دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ بازار کے اندر آپ کو پیپر کے بھی کپ ملتے ہیں، تو جو پیپر کے کپ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ناصرین، اس حوالے سے ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب نے اپنے خیالات سے نوازا ہے، تو یہ احتیاط آپ کے پاس ہے کہ شادی بیاہ میں فیشن کے طور پر آپ کشمیری چائے اس میں پی لیں، سوپ اس میں پی لیں، یا پھر جو روایتی کپ ہے اس میں پی لیں، کیونکہ آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہونا چاہیے؟ تھینک یو۔